بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ علی اصغر کی شہادت کا واقعہ ہے اور یزیدی فوج نے علی اصغر کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ناظرین، 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اپنے اصحاب، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، میدان کربلا میں آ کے فوج یزید کے سامنے فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے، کیوں آل محمد کو رلایا ہے۔ اس ہزاروں کی فوجوں میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب کی مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ امام نے میدان میں آ کر جب دشمنوں کو للکارا تو خیموں میں بیٹیاں رونے لگیں۔ امام حسین خیموں کے قریب تشریف لائے اور کہنے لگے، بیٹیوں سے کہو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ رو کر فرماتی ہیں، میرے پیارے بھائی، جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا ہے، کوئی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا ہے، علی اصغر نے یہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں، سیدہ رباب سے کہو کہ علی اصغر کو میرے پاس لے آئیں۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں چھپا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ یزیدی فوج سوچتی ہے شاید امام حسین قرآن پاک لے کر آئے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو وہ میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلا دو۔ اور فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی تو خود پینا چاہتا ہے اور نام بچے کا لیتا ہے، اگر تیرا بچہ واقع ہی پیاسا ہے تو اسے بول خود پانی مانگے۔ آپ نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے۔ یزیدی فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھے پانی دے دو۔ جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رکت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا اور کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ تو عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر ہاتھ سے گر جاتا ہے، پھر وہ دوسرا تیر نکالتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے، جب وہ تیسرا تیر نکالتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا۔ حرملہ نے کہا، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس بی بی کو نہ دیکھو اور علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، 3 منہ تھے، علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی،
ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے میں لگی اور ایک نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا وہ خون آسمان کی طرف پھینکے۔ آسمان رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند قیامت تک نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے وہ خون اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے علی اصغر کو قربان کیا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا، ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، آپ آؤ، اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر بنائی گئی۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے اور تمام شہیدوں کے سر کٹے اور بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے، تو کوئی پوچھتا ہے کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہتا ہے اس بچے کا سر جسے حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ شمر کہتا ہے ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے رہتے ہیں۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا۔ جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم بھی ساتھ ہی باہر آ گیا۔ دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کا سر کاٹا گیا اور جسم کو وہیں میدان کربلا میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی علی اصغر کے جسم کو بی بی رباب نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم نہ کیے، مگر اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے۔ جب تک یہ رباب زندہ رہے گی، نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ سلام یا حسین پر اور سلام آپ کی آل پر۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔